السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ رمضان شارٹ تفسیر سیریز کا یہ پہلا سیشن ہے، اور اس سیشن کے اندر ہم پہلے پارے یعنی جو الف لام میم ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے پارے کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا مطلب اوپننگ سورت، یعنی وہ سورت جو اب آپ قرآن کریم کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے آتی ہے، وہ فاتحہ ہے۔ اس سورت کے بہت سارے نام آئے ہیں: فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن یعنی قرآن کریم کی پہلی سورت، کتاب کی پہلی سورت، اساس القرآن قرآن کریم کی بنیاد، ام الکتاب قرآن کریم کا سردار یا قرآن کریم کا خلاصہ۔ اسی طرح اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ اب اس سورت میں ایسی کیا بات ہے کہ اس سورت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے؟ اس سورت میں ایک دعا مانگی گئی ہے۔ اس دعا سے پہلے دعا مانگنے کا کچھ سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگی گئی ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ لیکن اس سے پہلے دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بیان کیا جائے، اور اس کے بعد یہ بیان کیا جائے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی جائے۔ ہدایت کی دعا اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے کہ اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں وہ سب سے قیمتی خزانہ ہے کہ اس سے قیمتی کوئی خزانہ اللہ کے خزانوں میں نہیں ہے۔ جنت سے قیمتی چیز ہدایت ہے، جو کہ آیت نمبر 5 کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر آپ چلا، تو یہ سیدھے راستے پہ چلنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا ہدایت کا ملنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ اور جب آپ مستقل اس کو مانگتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ آپ اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں تو ضرور ہدایت ملے گی۔ لیکن اس کے لیے ظاہر ہے یہ پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، اور اس سیریز کا مقصد بھی یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے قرآن سے کچھ تعلق پیدا ہو جائے، ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ، جنت سے بھی قیمتی خزانہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ کیوں؟ اس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو ہدایت مل گئی تو یہ آدمی یقینی طور پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، اور اللہ نہ کرے اس کے پاس خوبصورتی، مال، دولت، عزت، شہرت، عہدہ، رتبہ اور دنیا کی جو چیزیں ہو سکتی ہیں سب ہوں، اور اللہ نہ کرے اس کے پاس ہدایت نہ ہو، تو یہ آدمی ناکام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ اور یہ ہدایت اللہ کے خزانوں میں وہ ایک خزانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر طلب کے نہیں دیتے۔ اگر میرے اندر طلب ہوگی تو اللہ مجھے ہدایت دے گا، یعنی یہ وہ قیمتی خزانہ ہے جو بغیر مانگے نہیں ملتا۔ کتنے لوگ ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی حسین اور جمیل پیدا کیا، خوبصورت بنایا بغیر ان کے مانگے ہوئے، ایسے گھر میں پیدا ہو گئے اور اللہ نے ان کو خوبصورت بنا دیے۔ اسی طرح مالدار امیر کے گھر میں پیدا ہو گئے تو مالدار ہو گئے۔ کتنے ہی لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں قدرتی طور پہ بائی برتھ، کتنے ہی لوگوں کے پاس مختلف قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں بائی برتھ، بچپن سے ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کتنے ہی لوگوں کو بہت سارے عہدے اور مقام ایسے ہی مل جاتے ہیں، لیکن ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں وہ سب سے قیمتی خزانہ ہے جو بغیر مانگے نہیں ملتا۔ اور اس کو مانگنا ہر آدمی کو اپنے لیے خود ہی مانگنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے تو شاید اس سے ضرور کچھ فائدہ ہوگا، لیکن ہدایت جس آدمی کے لیے مانگ رہے ہیں اس کے اندر اگر خود طلب نہیں ہوگی تو اس کو خود ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اس صورت کے اندر جو بنیادی طور پہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ ہدایت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ہدایت کا سوال کیا جا رہا ہے۔
اور یہ اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اللہ سے ہدایت کا سوال کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بغیر طلب کے نہیں ملتی. آگے جو سورت ہے سورہ بقرہ ہے، 286 اس کی آیتیں ہیں، 286 اور 40 اس کے رکوع ہیں. یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور جو تقریباً 2.5 پارے پر، تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2.5 پارے سے کچھ کم پر یہ محیط ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابتدا فرمائی ہے الف لام میم حروف مقطعات سے. حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو جب بھی آتے ہیں تو سورت کے شروع میں آتے ہیں. ان کا حقیقی مطلب یہ تو اللہ کو پتہ ہے، یہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے. اس کے علاوہ کسی انسان کو اس کا حقیقی مطلب نہیں پتہ. اور جو کچھ مفسرین نے اس کی کچھ تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ان کا ایک خیال ہے کہ شاید اس آیت کا مطلب، اس پہلی آیت کا مطلب الف لام میم کا مطلب یہ ہے، لیکن یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مطلب یہ. پہلی بات جو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی وہ تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم کسی دستاویز کو، کسی کتاب کو، کسی چیز کو اٹھائیں اور ہمیں تھوڑا سا بھی شک ہو کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے صحیح لکھا ہو یا غلط، تو پھر پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ سمجھ کے اس کو پڑھنا، جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے، حق ہے. تمہارے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، سوچنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کلام میں ذرا بھی غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے. آگے فرمایا کہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ایسی محبت کے ساتھ ہو کہ آدمی ڈرے کہ کوئی ایسا میں کام نہ کر لوں جس سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے. آگے فرمایا کہ یہ متقی لوگ ہیں کون؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. بن دیکھی چیزوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے جنت کو دیکھا نہیں اس پر ایمان ہے، قیامت کو دیکھا نہیں اس پر ایمان ہے، جہنم کو دیکھا نہیں اس پر ایمان ہے، خود اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں اس پر ایمان ہے، قبر کے معاملات کو، عذاب یا انعامات کو دیکھا نہیں اس پر ایمان ہے. یہ تمام چیزوں کو یؤمنون بالغیب کہتے ہیں کہ بن دیکھی چیزوں پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں. نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اوقات پر خشوع و خضوع کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کر رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی ذات پہ احسان کر رہا ہے، بلکہ یہ اس مال میں سے کچھ خرچ کر رہا ہے جو اللہ نے ہی اس کو دیا ہے. ہارون رشید ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، زبیدہ کے ساتھ جا رہا تھا. زبیدہ آگے تھی یا پیچھے تھی، دونوں کا لشکر ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو راستے میں ایک شخص تھا، بہلول مجذوب قسم کا آدمی تھا. اس نے ایک مٹی کا گھر بنایا ہوا تھا اور ہارون رشید سے کہا کہ اس کو خرید لو 5 درہم میں، اور اس کے بدلے میں جنت کا گھر لے لو. اس نے کہا ایسی بول رہا، پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا. آگے چلی گئی. زبیدہ آئی، اس سے کہا کہ ملکہ صاحبہ آپ یہ گھر خرید لو 5 درہم میں، اس کے بدلے میں جنت کا گھر لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے، 5 درہم سے کیا ہوتا ہے، دے دیے. آگے چلی گئی. خواب میں ہارون رشید نے دیکھا کہ زبیدہ آگے چل رہی ہے، یہ پیچھے چل رہا ہے، اور جنت ہے، اور جنت کے اندر ایک محل ہے. اس محل میں زبیدہ داخل ہوتی ہے، یہ بھی داخل ہونے لگتا ہے. اس کو روک دیا جاتا ہے، بولا نہیں آپ نہیں جا سکتے. اس نے بولا کیوں؟ بولا یہ گھر صرف زبیدہ کا ہے.
اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ بہلول نے جو بات کی تھی نا کہ 5 درہم میں گھر لے لو، یہ وہی گھر ہے۔ صبح اٹھا، بہلول کو بلایا کہ بھائی بہلول، وہ جو تم گھر بیچ رہے تھے وہ میں تم سے 5 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، وہ ڈیل جو تھی نا وہ صرف کل کے لیے تھی، آج کے لیے نہیں۔ پوچھا بھائی کیوں نہیں آج کے لیے؟ بولا آج تو آپ وہ گھر جنت کا دیکھ چکے ہیں، اب اس قیمت پہ نہیں دوں گا، اب اس کے لیے آپ کو مجھے آدھی سلطنت دینی پڑے گی تو میں آپ کو دوں گا وہ گھر۔ تو سودا جو ہوتا ہے وہ بن دیکھے کا ہوتا ہے۔ جنت کیوں ملے گی؟ قیامت والے دن جب سارے لوگ اللہ کو دیکھیں گے، جنت کو جہنم کو دیکھیں گے، ایمان ہی لے آئے، پھر تو کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ایمان نہ لائے۔ سودا بن دیکھے کا ہے کہ بغیر دیکھے اللہ پر، اس کے نبی پر، اس کی کتاب پر، اس کی قیامت پر، جنت پر، جہنم پر، حساب کتاب پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، پر، قبر کی زندگی پر، برزخ کی زندگی پر، تمام چیزوں پر ایمان لانا بغیر دیکھے، یہی اصل کمال ہے۔ اور اسی پر ساری انعامات کا جو نزول ہوگا وہ صرف اس بات پر ہوگا کہ اس آدمی نے ہماری بات پہ بھروسہ کر کے تمام چیزوں پر ایمان لایا، جو کچھ تو اس کی عقل میں بھی نہیں آتی تھی کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا انسان۔ ہم دنیاوی اعتبار سے اگر سوچیں تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ کوئی چیز بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن اس کی انتہا ضرور ہوگی، کوئی چیز بہت اونچی ہو سکتی ہے لیکن اس کی کوئی انتہا ضرور ہوگی، کوئی چیز بہت گہری ہو سکتی ہے، سمندر بہت گہرا ہو سکتا ہے لیکن کوئی اس کی انتہا ہوگی۔ یعنی ہماری عقل جو محدود ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ تمام چیزوں کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہوگی۔ ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی اس بات پر ایمان لاتے ہیں، اس پر ہمیں انعام ملے گا انشاءاللہ۔ آگے فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ متقی لوگ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر اے نبی ہم نے نازل کیا قرآن کریم، اور آپ سے پہلے جو کتابیں ہم نے نازل کی ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر ان کا ایمان بھی ہے، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ بنیادی طور پہ متقی لوگوں کی تعریف کر دی کہ متقی لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اپنے تعلق کی خرابی پر بڑا ڈرتے ہیں کہ کوئی میں ایسا کام نہ کر لوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ دوسری بات، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں اور بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جنت پر، جہنم پر، تمام چیزوں پر، اور آخرت پر ان کا یقین ہے۔ یہ تمام صفات جن لوگوں کے اندر پائی جائیں گی، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اور قرآن کریم جس ہدایت کا سوال ہم اہدنا الصراط المستقیم کے اندر کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت قرآن کریم ہے اور متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے تو اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اور متقی لوگوں کی یہ صفات پیدا کرنی پڑیں گی۔ جب یہ صفات میں پیدا کر لوں گا تو یہ قرآن کریم میرے لیے ہدایت کا سامان بن جائے گا۔ اگر اللہ کا لحاظ نہ ہو، نمازوں کا اہتمام نہ ہو، مال خرچ کرنے کا اہتمام نہ ہو، اور تمام چیزوں پر یقین نہ ہو، تو یہ قرآن کریم اپنی ذات کے اعتبار سے عظیم کتاب ہے لیکن ہم لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ آگے لوگوں کو سمجھایا گیا کہ بھائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو تم کامیاب ہوگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں، نعوذ باللہ، صحابہ کو بیوقوف قرار دیا انہوں نے۔ اللہ نے کہا یہ ان کو بیوقوف کہہ رہے، بیوقوف تو یہ خود ہے، اور کہا کہ تم صحابہ کو نعوذ باللہ احمق اور بیوقوف کہہ رہے ہو، ہمارے نزدیک تو معیار ایمان ہی صحابہ ہیں۔ اگر ایمان کا آپ نے لیول چیک کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان کے اونچے لیول پر کون لوگ ہیں تو وہ صحابہ ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایسے ایمان لاتے ہو جیسے صحابہ ایمان لاتے تو تم کامیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ کامیابی کا معیار ہمارے نزدیک کچھ اور ہے ہی نہیں۔ آگے فرمایا کہ اگر مثال کے آگے شروع میں کہا کہ اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہ کرنا کہ یہ قرآن کریم اللہ کے علاوہ کہیں اور سے نازل ہوا ہے
یا قرآن کریم میں ذرہ برابر بھی شک ہونا کہ یہ کتاب ٹھیک نہیں یا اس کی کوئی بات ٹھیک نہیں؟ فرمایا ذالک الکتاب، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن ایک آدمی کہے بھائی میں صرف اس کتاب میں ہی لکھا ہے نا کہ شک نہ کرو، تو میں کیسے شک نہ کروں، مجھے تو شک ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی جو مسلمان نہ ہو اور وہ یہ سوال کرے کہ بھائی قرآن کریم میں کہہ دیا کہ شک نہ کرو، تو اس طرح کوئی بھی آدمی اپنی کتاب میں کہہ سکتا ہے کہ شک نہ کرو، یہ کتاب میں جو باتیں بالکل ٹھیک ہے، اور قرآن کریم میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ میں کیسے مان لوں کہ اس قرآن کریم میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سچ ہے، صرف اس قرآن کریم میں ہی بتایا جا رہا ہے نا کہ شک نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں پھر بھی شک ہے نا تو ہم تمہیں ایک مقابلے کی ایک چیز دیتے ہیں، ہم تمہیں ایک چیلنج دیتے ہیں، تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے جو شروع میں دعویٰ کیا تھا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہم اپنے دعوے میں پکے ہیں، سچے ہیں۔ وہ کیا دعویٰ ہے؟ وہ دعویٰ تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ چیلنج یہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں ذرہ برابر بھی شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم سمجھتے ہو کہ بھائی اس کتاب میں ہی لکھا ہے نا کہ شک نہیں، مجھے شک ہو رہا ہے میں کیا کروں؟ بولا اگر تمہیں شک ہو رہا ہے ٹھیک ہے، لاؤ ایسی صورت ذرا بنا کے لے آؤ، ایسی صورت کوئی چھوٹی صورت بنا کے لے آؤ قرآن کریم کی طرح کی، تمہیں لگ پتہ جائے گا، تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جتنے اپنے سپورٹرز کو بلانا ہے، جتنے مددگار کو بلانا ہے، اللہ کے علاوہ مددگار کو بلا لو، اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اب ایک آدمی کہے بھائی مجھے تو عربی نہیں آتی، دیکھیں اگر جن کو عربی آتی ہے اس میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں، آج بھی ہیں، یہودی ہیں جن کو عربی آتی ہے، اور اس زمانے کے اندر جب عربی زبان اپنے کمال پہ تھی تو اور قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ہم مسلمانوں سے جتنے بھی طریقے سے لڑنا چاہیں، مقابلہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، قرآن کریم کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ سیرت کے بارے میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو سارے مسلمان ہیں، سب کو پتہ ہوگا کہ کفار نے، بتوں کے پجاریوں نے، یہودیوں نے بڑی کوششیں کی، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ آپ کی جان دشمن ہوئے اور آپ کی جان لینے کے در پہ ہو گئے، کبھی آپ کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی، کبھی پروپیگنڈا کیا، کبھی لوگوں کو ورغلایا، کبھی آپ کے ماننے والوں کو تکلیفیں دیں، مارا، یہاں تک کہ جان سے مار دیا۔ لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑی اس بات پہ کوشش کی گئی ہو کہ قرآن کریم جیسا کوئی کلام لے کر آیا جائے اور کہا جائے دیکھو یہ بھی کلام ہے، اس کو یہ آدمی کہہ رہا ہے اللہ کا، ہم بھی یہ کلام لے کے آ گئے، ذرا دونوں میں تقابل کرو، دونوں میں کمپیریزن کرو، دیکھو دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن ایسا مقابلہ، اس کی کوئی چھوٹی موٹی شکل تو آپ کو ملے گی، بہت چھوٹی سی، جس پہ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہم اس پہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن عام طور پہ کفار کا مزاج یہ تھا کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ قرآن کریم کا جو لیول ہے ہر اعتبار سے، زبان کا، خوبصورتی کا، الفاظ کے چناؤ کا، اور پچھلے زمانے کی باتوں کا، ماضی کا، مستقبل کی پریڈکشن کا جو قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے، اس کا مقابلہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا کہ تم مقابلہ پہلے بھی نہیں کر سکے اور آئندہ بھی ہرگز نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ایسی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو گئے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی جو بنیادی بات تھی قرآن کریم کے حوالے سے کہ قرآن کریم میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، اور جب تک تمہیں یقین نہیں ہوگا کہ قرآن کریم میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں، پکی ہیں، تب تک قرآن کریم سے ہدایت تم نہیں حاصل کر سکو گے۔ اور اگر شک بھی ہے تو ایک چیلنج دے دیا، اس چیلنج کو اگر تم ایکسیپٹ کر سکتے ہو، اس کو پورا کر سکتے ہو، تو تم کر کے دکھاؤ، تم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن کریم میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک اصول اور ضابطے کو بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے بنی اسرائیل کے لیے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنی قوم کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اب
اس آیت میں پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ عظیم لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے کام کرتے ہیں. جو لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں وہ قومی ہیرو نہیں ہوتے. قومی ہیرو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی قوم کی خدمت میں اپنی زندگی صرف کرتے ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کی آخرت بہتر ہو جائے. تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا اللہ سے. فقلنا، اچھا اب اس کے جب ہم دعا اللہ سے مانگیں گے تو اس دعا کا جواب کیا آئے گا؟ مثال کے طور پہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے گاڑی دے دے، اور گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی دعا کر رہے ہیں، نہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، نہ محنت کر رہے ہیں، نہ کوشش کر رہے ہیں، نہ مارکیٹ جا رہے ہیں، نہ پیسہ کما رہے ہیں، اور نہ شو روم پہ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے گھر پہ بیٹھ کے دعا کروں اور گاڑی میرے دروازے کے باہر آ جائے اور ایک آدمی چابی لا کے مجھے دے اور یہ کہے کہ فلاں آدمی نے آپ کو گفٹ کی. ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ سے دعا مانگوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب میری یہ ذمہ داری ہے کہ دعا تو اللہ قبول کریں گے، لیکن اپنی جو محنت میں نے کرنی ہے وہ میں خود کروں گا. یعنی دوسری بات جو اس آیت میں ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ دعا مانگ کر بیٹھ نہیں جانا، بلکہ دعا مانگ کر اب کوشش شروع کرنی ہے. پہلا کام دعا مانگنا ہے، دوسرا کام کوشش کرنی ہے. فقلنا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ نہیں بولا کہ ہم بارش برسا رہے ہیں، آپ کو پانی چاہیے، ٹھیک ہے بارش ہو جاتی، نہیں. ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، ہم نے کہا سامنے جو چٹان ہے اس کو اپنی لاٹھی سے مارو. دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ فرمائے بھائی تمہارے پاس تو ہتھوڑا ہے نہیں، تو تم کیا کرو گے؟ لاٹھی سے تو ٹوٹے گا نہیں، چھوڑو اب بارش کر دیتے. کہتے جو تمہارے بس میں کام ہے وہ تمہیں کرنا ہے. اب تو ہتھوڑا ہے نہیں تو کیا کرے؟ ہتھوڑا نہیں ہے نا، لاٹھی تو ہے، لاٹھی سے مارو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ کا گول بہت بڑا ہے، آپ نے سوچا یہ کہ میں بہت بڑا کام کروں گا لوگوں کی خدمت، اور اس کے لیے آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے، تو کیا کریں؟ دو آپشن ہیں، یا تو ریسورسز استعمال ہی نہ کریں، دوسرا کہ جو ریسورسز ہیں وہی استعمال کریں. فرمایا جو کچھ ہے نا اس سے ہی توڑو. بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی سے چٹان پہ مارو، اپنی لاٹھی چٹان پہ مارو. چٹان پہ ماری تو چٹان ٹوٹ گئی اور 12 چشمے اس سے نکلے. اور یہ جو 12 چشمے نکلے، اب دیکھیے لاٹھی سے چٹان ٹوٹتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ٹوٹتی. لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنی کوشش کرو گے نا تو ہماری مدد آئے گی. تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، ہم سے دعا کرتے رہو، تو کام بننے والا نہیں ہے. اچھا دنیا کا بھی نہیں ہے اور آخرت کا بھی نہیں. دنیا کا کام بننے والا بھی نہیں ہے، آخرت کا بھی نہیں. دنیا کی مثال یہ ہوگی، آخرت کی ایک شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کچھ اور چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں. پھر پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ صرف جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں چاہتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میری دعا کو قبول کرنے کے لیے میری دعا کے قبول ہونے میں نفلی عبادت کر کے مدد کرو. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا اور تم میرے ساتھ جنت میں ہو جاؤ گے اور تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا. نہیں، تم نفلی عبادت کثرت سے کرو تاکہ میری دعا قبولیت کے شرف کو حاصل کر سکے. نبی کی دعا ہے اور سب سے مقرب نبی کی دعا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ بھئی میری دعا ایسی قبول نہیں ہوگی کہ تم کچھ بھی نہ کرو اور میں اللہ سے دعا مانگوں اور تمہیں میرا قرب حاصل ہو جائے. نہیں، میں دعا کروں گا، تمہیں محنت کرنی ہوگی، یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو انشاءاللہ تم جنت میں میرے ساتھی بنو گے. تو محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اپنے ریسورسز جو کچھ ہے اس کو استعمال کرنا ہے. اب جب آپ دعا کریں گے، اپنے ریسورسز کو استعمال کریں گے اچھی نیت کے ساتھ لوگوں کی خدمت کی خاطر، کیا ہوگا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے دعا مانگی، ہم نے کہا اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو چٹان پہ مارو. جب چٹان پہ لاٹھی کو مارا تو وہ پھٹا، اس سے 12 چشمے پھٹے. اب دیکھیں 12 چشمے کیوں تھے؟ 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمے تھے. اگر یہ 12 چشمے ایک ہی جگہ پہ پھوٹ جائیں اور وہ 12 قبیلے ایک ہی جگہ آ جائیں تو ان کے پھوٹنے کا 12 کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ 12 چشمے الگ الگ جگہ پہ پھوٹے.
اب دیکھیں ایک لاٹھی سے آپ ایک چٹان کو مارتے ہیں تو چٹان ٹوٹتی نہیں، اور اگر چٹان ٹوٹ بھی جائے تو اس سے 12 چشمے. اس سے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں جب تم دعا مانگو گے، تمہاری نیت اچھی ہوگی، یعنی قوم کی خدمت کی نیت ہوگی، اس کے بعد تمہارے پاس جو ریسورسز ہوں گے اس کو استعمال کرو گے، تو ہماری مدد جو آئے گی نا وہ بالکل بیونڈ یور امیجنیشن ہوگی. تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کے ہماری مدد آئے گی. یہ 12 چشمے پھیل کے پھٹ گئے اور اس سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. 12 قبیلے، اچھا 12 قبیلے اس سے پانی پینے لگے. اب کسی قبیلے کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی کہ یہ تمہارا چشمہ ہے، یہ تمہارا چشمہ ہے. نہیں بھائی تم ادھر نہیں آؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر نہیں. ہر قبیلے کو پتا تھا یہ اس کا چشمہ ہے، اور ہر قبیلہ اسی چشمے پہ آ کے پانی پینے لگا. جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا، پرانی چیزیں جو میں نے عرض کی وہ ہو جائیں گی، تو اللہ کی بھرپور مدد آئے گی. اب جب اللہ کی مدد آ جائے اور جو تمہاری پریشانی تھی یا قوم کی پریشانی تھی وہ سب ختم ہو جائے، تو اب پریشانی کے وقت جیسے تم اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ رہے تھے نا، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جب وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو فساد مچانے بننا لگ جاتا ہے، اب فاسق فاجر بن جاتا ہے، اب لوگوں پہ ظلم شروع کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. پانی تو مل گیا، کھانے کا کیا مطلب ہے؟ جب پانی ہوگا تو غلہ ہوگا، غلہ ہوگا تو کھانے کا بندوبست ہوگا. فرمایا کہ اللہ کی عطا سے اب کھاؤ اور پیو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب نعمت نہیں ہوتی تو بڑی پریشانی کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کی جاتی ہے. اور اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پریشانی ختم کر دے تو پھر اب فاسق فاجر اور مفسد اور زمین میں فساد نہیں مچانا، بلکہ اسی طریقے سے عاجزی کے ساتھ رہنا ہے جیسے پہلے تھے. یہ آج کی بات مکمل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.